اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گرامی قدر احباب، آج ہم فقہ کے درس میں وضو کی سنتوں کے حوالے سے بیان کریں گے۔ چونکہ وضو کی سنتیں زیادہ ہیں تو ایک ویڈیو میں مشکل ہے، دو حصوں پر یہ منقسم ویڈیو ہوگی۔ پہلے حصے میں وضو کی 9 سنتیں اور پھر دوسرے حصے میں 9، یعنی وضو کی کل 18 سنتیں ہیں۔ آئیے ہم تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وضو کی سنتوں کی طرف چلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یسن فی الوضوء 18 شیئا غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ ابتداء والسواک فی ابتدائہ۔ یہ تھی مختصر سی عبارت۔ پوری عبارت پھر میں ویڈیو کی طوالت ہو جاتی ہے اور احباب کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے وقت کی قلت کو اور اس کے قیمتی پن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے وضو کی 18 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ اکثر ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں، کلائی دھوتے تک جو ہے وہ کلائی تک دھوتے ہیں، تو یہ کلائیوں تک نہیں بلکہ کلائیوں سمیت دھونا۔ یہاں تک یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے بازو کی موٹائی ہے اس کے برابر پہ آئیں اور یہاں سے جو ہے یہاں تک، اور پھر جب آپ اپنی کلائی پہ پانی بہائیں تو وہاں جو ہے اس کو ملنا ہو تو پھر اپنی کلائی کو جو ہے وہ آپ کر لیں تاکہ وہ جو اس کی سلوٹیں ہیں ان میں پانی پہنچے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے کلائی کو دھویا اس کی سلوٹ تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بازوؤں کو، ہاتھوں کو کلائیوں، یہ جو آپ کے کونیوں تک دھونا یہ جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ شروع میں جو ابتدا میں ہم ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوتے ہیں یہ ہمارا دھونا جو ہے یہ سنت میں شامل ہے۔ تو اس لیے جب پورے ہاتھ کو آپ نے دھونا ہے، شروع میں اگر ہاتھ کلائیوں تک دھوتے ہوئے اگر اس میں کوئی جو ہے عضو خشک رہ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے بازوؤں کو کلائیوں سمیت دھونا ہے تو اس وقت اگر کوئی اس میں کوئی جو ہے بال برابر جگہ بھی خشک رہی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسری جو ہے سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کو شروع کرنا۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع ابتر، کہ ہر وہ ذی آبال ذی شان ذی قدر کام کہ جو بغیر بسم اللہ پڑھے شروع کیا جائے وہ دم کٹا اور ادھورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کو، اچھا کام کریں، کھانا کھائیں، کسی کے ساتھ مدد کریں، نیکی کریں، رب کے گھر آئیں، دائیں بائیں جہاں کہیں جو کام آپ کو اچھے لگتے ہیں، نیکی آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کا آغاز کریں، اس کی برکتیں ضرور انشاءاللہ آپ کے شامل حال ہوں گی۔ تیسری سنت ہے ابتدا میں مسواک کرنا۔ اگر مسواک میسر نہ ہو تو انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے لوگ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ مسواک ہر شخص کے جیب میں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ لوگ دانتوں کی جو ہے وہ انگلی تلے آئے۔ اب لوگ دانتوں کو انگلی سے بھی صاف نہیں کرتے، اور یہ جو یاد رکھیں اگر انگلی سے آپ کے پاس مسواک نہیں اور آپ کے پاس انگلی جو ہے تو وہ موجود ہے، اگر اس سے بھی آپ صاف نہیں کرتے تو آپ ایک سنت سے جو ہے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس جیب میں اولاً مسواک رکھیے۔ مسواک کا بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک وضو الگ طرف اور 70 وضو جو ہے وہ الگ، اور مسواک کا ایک وضو ایک طرف اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے حضور کی سنت کو اپنائیے۔ تو مسواک کو ابتدا میں کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ نمبر 4 جو ہے کلی 3 بار کرنا، یعنی آپ نے پانی چلو میں لیا ہے، ہاں وہ آپ ایک ہی چلو لے، کسی شخص کی ہتھیلی پڑی ہے وہ ایک بار چلو لے اور اس کو جو ہے پانی کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرے منہ میں، اس کو گرا دے اور اسی چلو میں پڑے ہوئے بقیہ پانی سے دوسری کلی کرے، پھر تیسری، ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے 3 بار کلی کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح ناک میں 3 چلوؤں کے ساتھ پانی چڑھانا، یعنی ایک مرتبہ آپ نے پانی کیا، کلی کے لیے آپ ایک چلو کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ناک کے لیے آپ کو ہر بار جو ہے الگ سے نئے سرے میں نئے چلو سے پانی جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ ایسا کرنا حضور کی سنت ہے۔ اور اسی طرح روزہ دار جو ہے اگر نہ ہو تو وہ اچھی طرح کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے، یعنی استنشاق جو ہے وہ انف جو ہے اس کو کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا۔ تو اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ پانی اس کے ناک میں، اگر روزے دار ہے تو اگر زیادہ کھینچے گا تو ہو سکتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح منہ میں اگر وہ پانی چڑھائے گا
کلی زیادہ کرے گا، غرارے ٹائپ کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ناک میں پانی بھی اچھی طرح چڑھائے اور کلی بھی خوب جو ہے وہ اچھی طرح سے کرے۔ اسی طرح وضو کے چھٹی سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر گھنی داڑھی کے نیچے خلال کرنا، یعنی آپ نے ایسے چلو میں پانی لینا ہے، ایسے کر کے جو ہے وہ داڑھی کے نیچے پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو جو ہے انگلیوں سے خلال کرنا ہے۔ ایسا کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور اس طرح ساتویں سنت وضو کی ہے کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خلال کرنا۔ یاد رکھیں یہ ہمارا ہاتھ ہے، آپ ایسے انگلیاں لیں گے اور ان انگلیوں میں ایسے انگلیاں ڈالیں گے، اس کو کہتے ہیں انگلیوں کے ساتھ انگلیوں میں خلال کرنا، یعنی یہ جو آپ کے خالی جگہیں ہیں، یہ جو پورے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان جگہوں میں بھی پانی پہنچ جائے، ایسا کرنا کیا ہے حضور کی سنت ہے۔ تو اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے شروع میں ہم جب چھوٹے تھے اس وقت لوگ ان سنتوں کا خیال رکھتے تھے، آہستہ آہستہ یہ ہماری جو ہے وہ زندگی سے نکلتی جا رہی ہے، تو ایسا کرنا یہ حضور کی سنت ہے، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خلال کرنا۔ تو وضو کی 8ویں سنت ہے، یاد رکھیں، اچھا ایک انگلیوں کے خلال میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کا پاؤں ہو نا پاؤں، تو آپ نے پاؤں کے ساتھ جو اسی طرح جس طرح ہاتھ میں ایسے ہاتھ ڈالیں، ایسے نہیں، پاؤں کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ جو ہے آپ کا بائیں ہاتھ، اس کی چھوٹی انگلی سے آپ نے ہر پاؤں کی جو ہے وہ اس خالی جگہ میں انگلیوں کے درمیان والی جگہ میں خلال کرنا ہے۔ 8ویں سنت ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی ویسے آپ پورا چہرہ دھونا 1 بار فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ سر کا جو ہے بازو کونیوں سمیت دھونا، یہ 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا 1 بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے۔ تو ہر عضو کو وضو میں 3 بار دھونا یہ حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح 9ویں سنت حضور علیہ السلام کے وضو کے حوالے سے ہے کہ 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ ویسے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آج کے لیے 9 سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، کل کے درس کے لیے انشاءاللہ بقیہ 9 سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو کامل وضو کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔